بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ احقاف کی آیت نمبر 29 میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے، اور یاد کر جب ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو تیری طرف متوجہ کیا، وہ قرآن سن رہے تھے، پس جب وہ اس کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب ختم ہو گیا تو اپنی قوم کرنے کے لیے واپس لوٹ آئے۔ اگلی آیات میں بتایا گیا ہے کہ جنوں کی یہ جماعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن سن کر واپس اپنی قوم میں جا کر کہنے لگی، اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی رہبری کرتی ہے۔ اس کے بعد اس جماعت نے اپنی قوم کو تبلیغ کرتے ہوئے دین حق قبول کرنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا، اے ہماری قوم، اللہ تعالیٰ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تعالیٰ تمہارے کچھ گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق یہ واقعہ نخلا کا ہے۔ جب آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء ادا فرما رہے تھے، بعضوں کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا رہے تھے۔ بقول ابن عباس، جب جنات نے آپ سے قرآن سنا، آپ صحابہ کرام کے ہمراہ عکاظ کے بازار جا رہے تھے۔ آپ نے ان کو سنانے کی غرض سے قرآن مجید نہیں پڑھا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا۔ اس واقعہ کا علم آپ کو بعد میں وحی کے ذریعے ہوا۔ حضرت ابن عباس کا کہنا ہے کہ جن شیطان کے تابع تھے۔ بعثت نبوی کے بعد جب ان پر شعلے برسنے لگے تو شیطان نے انہیں ہر طرف پھیلا دیا کہ یہ حقیقت حال معلوم کریں۔ اس گروہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنا تھا۔ سیرت ابن اسحاق میں محمد بن کعب کے حوالہ سے بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے طائف گئے اور واپسی پر نخلا میں رات گزاری۔ اسی رات قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جنوں نے آپ کو سنا تھا۔ بعضوں کا خیال ہے کہ یہ واقعہ وہی شروع ہونے کے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے، اور بعضوں کا خیال ہے کہ یہ ہجرت سے 1-2 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ حافظ بہقی کا قول ہے کہ پہلی مرتبہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو نہ دیکھا اور نہ ان کو سنانے کے لیے قرآن کی تلاوت فرمائی، لیکن اس کے بعد جن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے انہیں قرآن سنایا اور دین حق کی دعوت دی۔ ایک حدیث شریف میں مذکور ہے کہ ایک رات صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں نہ پا کر گھبرائے اور ہر طرف ڈھونڈتے رہے۔ جب صحابہ کرام کی ملاقات آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات میں جنات کو قرآن سناتا رہا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو چاہے آج کی رات جنات کے امر میں میرے ساتھ رہے۔ پس میں آپ کے ساتھ مکہ معظمہ کے بالائی حصہ پر پہنچا تو آپ نے اپنے پاؤں سے ایک لکیر کھینچتے ہوئے فرمایا کہ یہیں بیٹھے رہو۔ پھر آپ آگے بڑھ کر ایک جگہ پر کھڑے ہو کر قرآن مجید کی تلاوت فرمانے لگے۔
جنات کی جماعت آپ کے ارد گرد کھڑی ہو کر تلاوت سننے لگی۔ بتایا گیا ہے کہ یہ نصیبین کے جن تھے۔ حضرت ابن عباس کا قول ہے کہ ان جنات کی تعداد 7 تھی جو نصیبین نامی مقام سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ابی شیبہ نے ان کی تعداد 9 بتائی ہے، جن میں سے ایک کا نام زوبیہ تھا۔ ابن جریر کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیبین کے 7 جنوں کو اپنی طرف سے قاصد بنا کر قوم جنات کی طرف دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا۔ مجاہد نے 7 جنات کے نام یوں بیان کیے ہیں: حصی، حصہ، منسی، ساسر، ناصر، العروض بیان، الاحتم۔ جنات مختلف اوقات میں خدمت نبوی میں حاضر ہوتے رہے، اس لیے ان کی تعداد میں اختلاف ہے۔ حضرت اکرمہ کی ایک روایت میں 12,000 جنوں کے خدمت نبوی میں حاضر ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے، جو جزیرہ موصل سے تعلق رکھتے تھے۔ بعض احادیث میں جنوں کو گدھوں کی طرح زمین سے بالکل قریب اڑتے ہوئے ظاہر کیا گیا ہے، اور بعض میں سیاہ فام سفید کپڑے پہنے ہوئے۔ بعض روایات میں جنوں کو سانپ کی شکل میں بھی دکھایا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف میں جنوں کی قرآن سننے والی جس جماعت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا علم تھے کہ وہ قرآن سن رہے ہیں۔ اس بات کی خبر سورۃ الجن میں وحی کے ذریعے دی گئی ہے۔ سورۃ الجن کی آیت نمبر 1 میں فرمایا گیا ہے: اے محمد، کہہ دیجئے کہ مجھے وحی کی گئی ہے، جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے۔ دوسری آیت میں جنوں کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس کا مفہوم یوں ہے: جو راہ راست سمجھاتا ہے، ہم تو اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے۔ قرآن کریم سے ثابت ہوتا ہے کہ قرآن مجید سننے سے قبل جنات شیطان کے پیرو تھے۔ قرآن مجید سننے کے بعد ان کی ایک جماعت نے اپنی قوم میں دین حق کی تبلیغ کی اور ان میں سے اکثر نے دین حق قبول کر لیا۔ قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسانوں کے علاوہ جن بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 17 میں مذکور ہے: اور سلیمان کے پاس اس کے لشکر جمع کیے، جن اور انسان اور اڑتے جانور، پھر ان کی جماعتیں بنائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ سبا کو، جو آفتاب پرست قوم سے تعلق رکھتی تھی، ہدہد کے ذریعے پیغام بھیجا کہ وہ دین حق قبول کر لے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اہل دربار سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا: ہے کوئی تم میں سے جو اس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ اس کا جواب قرآن مجید میں یوں مذکور ہے: جنوں میں سے ایک قوی ہیکل جن بولا، اس سے پہلے کہ تم اپنی جگہ سے اٹھو، وہ تخت میں لا کر حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس سے بھی جلدی ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا چاہتے تھے، چنانچہ آیت نمبر 40 میں مذکور ہے کہ وہ تخت ایک ایسا آدمی چشم زدن میں لے آیا جو کتاب کا عالم تھا۔ ایک شخص جس کو کتاب الہی کا علم تھا کہنے لگا کہ میں آپ کی آنکھ کے جھپکنے سے پہلے پہلے اسے آپ کے پاس حاضر کیے دیتا ہوں۔ جب سلیمان نے تخت کو اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا کہ یہ میرے پروردگار کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں
یا کفران نعمت کرتا ہوں، اور جو شکر کرتا ہے تو اپنے ہی فائدے کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے تو میرا پروردگار بے پرواہ کرم کرنے والا ہے۔ کتب تفسیر میں اس شخص کا نام آصف بن برخیہ مذکور ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا۔ مذکورہ بالا آیت بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن و حدیث کی روح سے جنات کا وجود ثابت ہے، ان میں سے بعض مومن ہیں اور بعض کافر۔ پیر صاحبان اور بعض صوفیہ کی غیر مصدقہ روایات میں بتایا گیا ہے کہ تخلیق آدم سے لاکھوں برس قبل اس کائنات میں مختلف ہوائی اور ناری مخلوقات موجود تھیں، جن میں ابلیس بھی شامل تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں آنے کے وقت قوم ابو الجان یعنی ہوائی مخلوق میں سے غشفارون نامی جنوں کا بادشاہ تھا، جس نے اپنے بیٹے شرکتوش اور اپنے پوتے ترغفون کو جزیرہ سرادیپ پر اس لیے مقرر کر دیا تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر نزول فرمائیں تو ان سے مل کر ان کا اقرار کر کے دین حق قبول کر لیں۔ چنانچہ جب حضرت آدم علیہ السلام جزیرہ سرادیپ میں اترے تو دونوں نے کہا لا الہ الا اللہ و آدم صفی اللہ کا اقرار کر کے دین حق قبول کر لیا۔ بعد میں غشکارون بھی حاضر ہو کر ایمان لے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے غشکارون کو قوم جنات پر سردار اور مبلغ قائم کرتے ہوئے باطنی انتظام پر مقرر فرمایا اور اس کے بیٹے اور پوتے کو اس کا نائب مقرر کر دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بعد جو نبی آئے اسے میرے قائم مقام سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ترغفون سے زبرجد پر ایک نقشہ کندہ کرواتے ہوئے کہا کہ جب نبی آخر الزمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو تو یہ نقشہ ان کی خدمت میں پیش کرنا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد غشفوش نامی ہوائی جن آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور زبرجد پر کندہ نقشہ آپ کی خدمت میں پیش کیا، جسے آپ نے کوہ احد پر دفن کروا دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد تفت غورش اور غشکوش کو مشرف بہ اسلام کیا۔